دوستو آج کی ہماری کتاب کا نام ہے دا آرٹ آف بینگ الون۔ دوستو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اکیلے رہنا تو بہت بیزاری کا کام ہے اور کسی سزا سے کم نہیں، تو یہ کتاب آپ کے لیے ہی ہے۔ دوستو اس کتاب کو اگر آپ نے سننے کا فیصلہ کر لیا ہے تو کتاب کا پوائنٹ نمبر 5 اور 6 کو مس مت کیجیے گا۔ مگر اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک مزیدار کہانی سناتا ہوں۔ یہ کہانی آپ کو کتاب کو سمجھنے میں آسانی کر دے گی۔ دوستو یہ بات ہے 1998 کی۔ آسٹریلیا کے ایک سرکس میں آگ لگ گیا اور وہ آگ اتنی بھیانک تھی کہ اس کی وجہ سے سرکس کے تمام جانور جلس کے خاک ہو گئے، صرف کچھ ہی جانور بچ پائے۔ تو وہاں کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ اب سرکس کو بند کر وہ جو جانور بچے ہیں ان کو جنگل میں چھوڑ دیا جائے۔ دوستو جانوروں کی ایک لسٹ بنائی گئی اور انہیں جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ کچھ دنوں بعد اس سرکس کی ٹیم نے جاننا چاہا کہ جن جانوروں کو ہم نے جنگل میں چھوڑا وہ کس حال میں ہیں، وہ سروائیو کر پائے یا نہیں۔ دوستو جب وہ جنگل میں پہنچے تو معائنہ کرنے کے بعد انہیں ایک حیرت انگیز بات پتہ چلی۔ جو جانور انہوں نے جنگل میں چھوڑے تھے اس میں سے 6 ٹائیگر تھے، یعنی کہ 6 شیر۔ دوستو انہیں پتہ چلا کہ ان 6 شیروں کو جنگل کے بھیڑیوں نے مار دیا اور کھا لیا۔ دوستو یہ بات سن کر آپ کو بہت حیرت ہوگی، وہ شیر جس کا سروائیول ہی شکار کرنا ہے مگر اس کو جنگل کے بھیڑیوں نے مار دیا۔ دوستو ان شیروں کو سرکس میں کھانا پلیٹ میں رکھ کر سرو کیا جاتا تھا اور ایک ہی اشارے سے انہیں نچایا بھی جاتا تھا۔ بچے ان سے کھیلا کرتے تھے، مگر جب وہ شیر جنگل میں آئے تو انہیں اپنی اصل طاقت کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ وہ شیر جو بنا ہی شکار کرنے کے لیے ہے۔ دوستو کہانی تو ختم ہوئی، مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی ہمارے قریب کے لوگ ہمارا کمفرٹ زون ہوتے ہیں اور ہم اس کمفرٹ زون سے نکلتے ہی نہیں ہیں اور اپنی زندگی کا اصل مقصد پہچان ہی نہیں پاتے۔ اسی لیے دوستو ہمیشہ یاد رکھیں، شیر کبھی جھنڈ میں نہیں چلتا، شیر ہمیشہ اکیلا چلتا ہے۔ دوستو چلتے ہیں ہماری کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے کتاب کا انٹرو لیں گے اور اس کے بعد میں نے اس کتاب کو 7 پوائنٹ میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ ہر ایک پوائنٹ کو آپ کو تفصیل سے سمجھاؤں گا۔ دوستو کتاب کا نام تو آپ جان چکے ہیں، اکیلے ہونے کا فن۔ جب خاموشی دوست بن جائے۔ زندگی میں سب سے زیادہ ڈر اکیلے ہونے سے نہیں، ڈر اس احساس سے ہے کہ جو اکیلا ہونے پر اندر ابھر جائے۔ دوستو خاموشی، اپنی آواز، اپنے سوال، انسان ہجوم سے نہیں اکثر اپنے آپ سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ یہ کتاب اکیلے رہنے کی ترغیب نہیں دیتی، یہ کتاب اکیلا رہنا سکھاتی ہے، کیونکہ اکیلا ہونا ایک حالت ہے لیکن اکیلے رہنا ایک ہنر ہے۔ دوستو ہر اکیلا انسان کمزور نہیں ہوتا، ہر مضبوط انسان اکیلا رہنا جانتا ہے۔ ہم نے اکیلا ہونا ہمیشہ کسی کمی سے جوڑا ہے، رشتہ نہیں، دوست نہیں، لوگ نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اکیلا ہونا تو ناکامی ہے، حالانکہ اکیلا ہونا اکثر آغاز ہوتا ہے۔ کچھ راستے اکیلے ہی چلنے پڑتے ہیں۔ دوستو آج کی دنیا شور سے بھری ہے، نوٹیفیکیشنز، آوازیں، لوگوں کی رائے، لیکن اندر کا انسان خاموش ہوتا جاتا ہے۔ ہم فون کھولتے ہیں، باتیں کرنے میں لگ جاتے ہیں، صرف اسی لیے کہ کہیں خود کی آواز نہ سنائی دینے لگے۔ دوستو جو خود کی آواز سے ڈرے وہ کبھی مطمئن نہیں ہو پاتا۔ دوستو تنہائی وہ درد ہے جو انسان کو توڑ دے، مگر اکیلا پن وہ خاموشی ہے جو انسان کو جوڑ دیتی ہے۔ فرق صرف ایک ہے، کیا تم اپنے ساتھ رہنا جانتے ہو یا نہیں۔ دوستو جو خود کے ساتھ ٹھہرنا سیکھ لے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ ہم اکثر اکیلے اس لیے نہیں رہتے کہ ہمیں لوگ چاہیے، ہم اکیلے اس لیے نہیں رہتے کہ ہمیں لوگوں کا رد عمل ڈراتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے۔ جو زندگی لوگوں کے خوف میں گزار دے وہ کبھی اپنی نہیں ہوتی۔ دوستو اکیلا ہونا اصل میں خود سے ملاقات کرنا ہے، وہ ملاقات جس سے ہم اکثر بچتے ہیں، اکثر بھاگتے پھرتے ہیں، کیونکہ ہمیں وہ دکھائی دیتی ہے کہ ہم کیا ہیں اور ہم کیا نہیں ہیں۔ دوستو خود سے ملنا سب سے مشکل ملاقات ہے۔ دوستو یہ کتاب رشتوں کے خلاف نہیں، یہ کتاب ان رشتوں کے خلاف ہے جو ہمیں خود سے دور کر دے، کیونکہ جو خود کے ساتھ اکیلا نہیں رہ سکتا
وہ کسی کے ساتھ بھی پورا نہیں رہ سکتا۔ دوستو ادھورا انسان رشتے کو بوجھ بنا دیتا ہے۔ دنیا کی زیادہ تر عظیم تحقیقیں اکیلے لمحوں میں جنم لیتی ہے۔ سوچنا، تحریر کرنا، فیصلہ کرنا اور بڑے بڑے خواب، یہ سب خاموشی مانگتے ہیں۔ دوستو خاموشی سوچ کی ماں ہے۔ اکیلا رہنا خود غرضی نہیں، یہ تو خود شناسی ہے، جو خود کو سمجھنے کا وقت ہے، نہ کہ دوسروں سے کٹنے کا۔ دوستو جو خود کو کم سمجھے وہ دوسروں کو بہتر سمجھنے لگ جاتا ہے۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 1 ہے اکیلا پن اور تنہائی کا اصل فرق۔ جب ایک خاموشی طاقت بنتی ہے اور دوسری زخم۔ دوستو اکثر لوگ اکیلا پن اور تنہائی کو ایک ہی سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ کتاب یہی پہلی بڑی غلط فہمی دور کرتی ہے، کیونکہ اکیلا پن اور تنہائی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ایک خاموشی تمہیں جوڑتی ہے، دوسری خاموشی تمہیں توڑ دیتی ہے۔ دوستو تنہائی ہوتی کیا ہے، ذرا یہ بھی سمجھ لیں۔ تنہائی وہ حالت ہے جب انسان لوگوں میں ہو مگر اندر سے خالی ہو، لوگ ساتھ ہوں، باتیں ہو رہی ہوں، ہنسی مذاق چل رہا ہو، لیکن دل کہے کہ مجھے کوئی نہیں سمجھتا۔ مثال کے طور پر ایک شخص محفل میں بیٹھا ہے، فون دیکھتا رہتا ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک آواز ہے کہ میں یہاں نہیں ہوں۔ اسے تنہائی کہتے ہیں۔ تنہائی لوگوں کی کمی سے نہیں، سمجھ کی کمی سے پیدا ہوتی ہے۔ اب سمجھے کہ اکیلا پن کیا ہوتا ہے۔ دوستو اکیلا پن وہ حالت ہے جب انسان اکیلا ہو مگر اندر سے پرسکون ہو، کوئی شور نہیں، کوئی دباؤ نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، صرف تم اور تمہاری سانسیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص اکیلا ٹہل رہا ہے، خاموشی ہے، دل ہلکا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ میں محسوس کر رہا ہوں، میں خود کو سن رہا ہوں۔ اسے اکیلا پن کہتے ہیں۔ دوستو اکیلا پن خلا نہیں، گہرائی ہوتا ہے، مگر سوال ہے کہ لوگ اکیلا پن سے ڈرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ اکیلا ہونا اصل میں خود سے ملنا ہے، اور زیادہ تر لوگ اس ملاقات سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ سوال لے آتی ہے جو ہم دبائے ہوئے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب فون بند ہو اور کمرہ خاموش ہو تو دل سوال کرتا ہے، کیا میں خوش ہوں یا نہیں؟ میں یہ زندگی کیوں جی رہا ہوں؟ دوستو ہم شور اس لیے پسند کرتے ہیں کہ ہمارے سوال خاموش ہو جائے۔ جب خوشی کا انحصار دوسروں پر ہو، جب سکون کسی کی موجودگی پر ہو، تو اکیلا ہوتے ہی دل ٹوٹنے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ شخص جو ہر وقت کسی نہ کسی کا ساتھ چاہتا ہے، کیونکہ اکیلے ہوتے ہی اسے بے چینی ہوتی ہے۔ یہ محبت نہیں، یہ تو خوف ہے۔ دوستو جو خود کے ساتھ نہیں رہ سکتا وہ کسی کے ساتھ بھی مکمل طور پر نہیں رہ سکتا۔ دوستو ایک بات سمجھ لیں کہ اکیلا پن سزا نہیں، اکیلا پن تو ہنر ہے۔ اکیلا رہنا سیکھا جاتا ہے، جیسے بولنا، سننا اور سوچنا۔ اسی طرح اکیلے رہنا بھی ایک مہارت ہے۔ مثال کے طور پر شروع میں خاموشی چپتی ہے، پھر وہ مانوس ہوتی ہے، اور آخر میں وہ سب سے زیادہ طاقتور بن جاتی ہے۔ جو اکیلا رہنا سیکھ لے وہ کبھی غلط جگہ نہیں رکتا۔ دوستو دنیا اکیلا پن کیوں غلط سمجھتی ہے؟ دنیا کہتی ہے اکیلے مت رہو، لوگوں میں رہو، لیکن دنیا یہ نہیں سکھاتی کہ خود کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ ہر خاموش انسان ٹوٹا ہوا نہیں ہوتا۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 2 ہے خود کے ساتھ بیٹھنا سیکھیں۔ دوستو اکثر انسان اکیلا نہیں ہوتا مگر وہ کبھی اپنے ساتھ بیٹھا ہی نہیں ہوتا۔ وہ ہمیشہ کسی اسکرین میں، کسی آواز میں اور کسی کے خیال میں مصروف ہوتا ہے۔ یہ کتاب یہاں ایک بہت بنیادی سوال پوچھتی ہے، کیا تم اپنے ساتھ بیٹھ سکتے ہو یا نہیں؟ جو اپنے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا وہ کہیں بھی سکون سے نہیں بیٹھ سکتا۔ دوستو خود کے ساتھ بیٹھنے کا اصل مطلب بھی سمجھیں۔ خود کے ساتھ بیٹھنا یہ نہیں کہ تم کچھ نہ کرو، بلکہ یہ ہے کہ تم بغیر فرار کے اپنی حالت کو دیکھو، اپنے خیالات کو سمجھو، اپنے جذبات کو پہچانو، اپنی بے چینی کو دیکھو، بغیر انہیں دبائے، بغیر انہیں بدلنے کی کوشش کیے۔ یہ مشاہدہ ہے، یہ قبولیت ہے، یہ دراصل حقیقت کا سامنا کرنا ہے۔ دوستو خود کے ساتھ بیٹھنا حل نہیں مانگتا، صرف اور صرف سچ مانگتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ لوگ
خود سے کیوں بچتے ہیں؟ کیونکہ خود سے ملنے کا مطلب ہے اپنی کمزوریاں دیکھنا، اپنی الجھنوں کو ماننا، اپنی ادھوری خواہشوں کو پہچاننا۔ دنیا ہمیں سکھاتی ہے کہ مصروف رہو، آگے بڑھو، رکو مت، لیکن یہ کتاب سکھاتی ہے کہ سب سے پہلے خود کو سمجھو، اس کے بعد کچھ کرو۔ دوستو، مصروفیت اکثر ترقی نہیں بلکہ راہ فرار ہوتی ہے۔ دوستو، خاموشی کچھ نہیں چھپاتی، یہ تمہاری سوچ، تمہارا خوف، تمہاری خواہش سب سامنے لے آتی ہے۔ اسی لیے خاموشی میں بھاری لگتی ہے دوستو، لیکن یہی بھاری پن اصل تربیت ہے۔ خاموشی جھوٹ برداشت نہیں کرتی دوستو، بے چینی ہی اصل دروازہ ہے۔ جب تم اکیلے بیٹھتے ہو اور دل گھبراتا ہے تو مسئلہ اکیلا ہونا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ تم پہلی بار سچ کے قریب آئے ہو۔ اکثر لوگ اسی لمحے اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں، لیکن یہی لمحہ داخلی طاقت کی شروعات ہے۔ دوستو، جو بے چینی سے بھاگے وہ خود کو پا لیتا ہے۔ دوستو، شور کی عادت سے اندرونی موجودگی تک ہم شور کے عادی ہو چکے ہیں۔ پس منظر میں آواز، دل بہلانے والی چیزیں، یہ سب ہمیں اپنی حالت محسوس کرنے سے روکتی ہے۔ خود کے ساتھ بیٹھنا اس عادت کو توڑتا ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ اندر رہنا، موجود رہنا، سانس کے ساتھ جینا۔ جو اندر موجود ہو جائے وہ باہر کم بکھرتا ہے۔ دوستو، جذباتی پختگی کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ جذباتی پختگی لوگوں سے نہیں آتی، یہ اپنے جذبات کے ساتھ بیٹھنے سے آتی ہے۔ جو شخص اپنے غم کے ساتھ، اپنے خوف کے ساتھ اور اپنی اداسی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، وہ کسی پر اپنا بوجھ نہیں ڈالتا۔ جو خود کو سنبھال لے وہ کبھی کسی دوسرے کو زخمی نہیں کرتا۔ دوستو، اندرونی نظم و ضبط کا پہلا سبق بھی سیکھ لیں۔ خود کے ساتھ بیٹھنا ایک نظم ہے، ایک ڈسپلن ہے۔ فون نہ اٹھانے کا نظم، بھاگ نہ جانے کا ڈسپلن، خاموشی سہنے کا ڈسپلن، اور یہی ڈسپلن آگے جا کر حدیں، فیصلے، خود مختاری پیدا کرتا ہے۔ اندر کا ڈسپلن باہر کی آزادی بن جاتا ہے۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 3 ہے دوسروں کی رائے سے آزادی۔ انسان اکیلا ہونے سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا وہ اکیلا نظر آنے سے ڈرتا ہے۔ اصل میں خوف یہ نہیں ہوتا کہ میں اکیلا ہوں، اصل میں خوف ہوتا ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ زیادہ تر لوگ تنہائی سے نہیں، دوسروں کی رائے سے ڈرتے ہیں۔ دوستو، باہر سے منظوری آخر ہوتی کیا ہے؟ باہر سے منظوری کا مطلب ہے اپنی قدر، اپنا اطمینان اور اپنی خوشی، ان سب کو دوسروں کے رد و عمل سے ماپنا۔ جب لوگ تعریف کریں تو دل ٹھیک ہو جاتا ہے، جب لوگ خاموش ہو جائیں تو دل خاموش ہو جاتا ہے۔ یہی منظوری کی زنجیر ہے۔ جو اپنی قیمت لوگوں سے پوچھے وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہم منظوری کے عادی کیوں بن جاتے ہیں؟ کیونکہ منظوری فوراً سکون دیتی ہے، ایک مسکراہٹ دیتی ہے، ایک توجہ دیتی ہے، اور یہ سب دل کو عارضی طاقت دیتے ہیں، لیکن یہ طاقت ادھار ہوتی ہے۔ ادھار کا سکون ہمیشہ مہنگا پڑتا ہے۔ دوستو، اگلا سوال آتا ہے کہ باہر کی منظوری اندر کو خالی کیسے کرتی ہے؟ جب تم ہر فیصلے سے پہلے لوگوں کی طرف دیکھتے ہو تو اپنی آواز آہستہ آہستہ دب جاتی ہے۔ تم اپنی مرضی نہیں، اپنی تصویر پر جیتے ہو۔ دوستو، جو خود کو نہ سمجھے وہ بھیڑ میں کم ہو جاتا ہے۔ دوستو، سماجی تصویر اور اندر کی حقیقت بھی سمجھ لیں۔ سماج تمہیں ایک کردار دیتا ہے، کامیاب، مضبوط اور ہمیشہ مصروف، لیکن اندر تم تھکے ہوئے ہو، سوچ میں ہو، خاموش ہو۔ تمہیں مجبور کرتی ہے کہ تم تصویر بچاؤ، چاہے حقیقت ٹوٹ جائے۔ دوستو، تصویر بچانے والا انسان خود کو کھو دیتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اکیلا پن منظوری کی لت کیوں توڑتا ہے؟ جب تم اکیلے ہوتے ہو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی داد دینے والا نہیں ہوتا، وہاں صرف اور صرف تم رہ جاتے ہو، اور یہی لمحہ منظوری کی عادت توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ دوستو، اکیلا پن سب سے ایماندار استاد ہے۔ دوستو، کردار ادا کرنے سے وجود تک کو سمجھیں۔ لوگوں کے سامنے ہم پرفارم کرتے ہیں، اکیلے میں ہم ہوتے ہیں۔ اکیلا پن اس فرق کو واضح کرتا ہے، یہ سکھاتا ہے کہ تم کون ہو جب کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ اصل شناخت
تماشائیوں کے بغیر ظاہر ہوتی ہے۔ دوستو خود پر بھروسے کی خاموش شروعات بھی سمجھ لیں۔ جب تم اکیلے فیصلے کرتے ہو اور اکیلے ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہو تو خود پر بھروسہ بڑھتا ہے، خاموشی سے پیدا ہوتا ہے۔ جو خود سے بھروسہ کر لے وہ تعریف کا محتاج نہیں رہتا۔ ایک آسان مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص ہر فیصلہ لوگوں سے پوچھ کے کرتا ہے، اکیلے رہنا اسے بے چین کرتا ہے۔ جب اس نے اکیلا رہنا سیکھا تو پہلی بار اس نے اپنے فیصلے خود سے سننے شروع کیے۔ دوستو یہ عادت اندر کو خالی کر دیتی ہے، سماجی تصویر حقیقت پر غالب آ جاتی ہے، اکیلا پن اس لت کو توڑتا ہے، کردار سے وجود کی طرف سفر شروع ہوتا ہے، خود پر بھروسہ خاموشی میں پیدا ہوتا ہے۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 4 ہے ایموشنل انڈیپینڈنس، یعنی کہ جذباتی خود مختاری۔ دوستو انسان اکثر اکیلا رہنا اس لیے نہیں چھوڑتا کہ وہ کسی سے محبت چاہتا ہے، بلکہ اسی لیے کہ وہ اپنے جذبات اکیلے سنبھالنا ہی نہیں چاہتا۔ وہ سمجھتا ہے اکثر کوئی ساتھ نہ ہو تو میں ٹوٹ جاؤں گا، لیکن حقیقت یہ ہے اکثر انسان ساتھ ہونے کے باوجود اندر سے خالی ہوتا ہے۔ جسمانی ساتھ جذباتی سہارے کی ضمانت نہیں ہوتا۔ دوستو جذباتی خود مختاری کی اصل حقیقت بھی سمجھ لیں۔ ایموشنل انڈیپینڈنس کا مطلب یہ نہیں تم کسی کو چاہو ہی نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے جذبات کی ذمہ داری خود لو۔ خوشی ہو، اداسی ہو، خوف ہو، تم یہ مت کہو یہ اس کی وجہ سے ہے، بلکہ کہو یہ میرا احساس ہے اور میں اسے خود سنبھال سکتا ہوں۔ جو اپنے جذبات کی ذمہ داری لے لے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ مگر سوال یہ ہے ہم جذباتی خود انحصاری سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ اکیلے جذبات سنبھالنا سکھایا ہی نہیں گیا۔ ہمیں سکھایا گیا ہے رو رہے ہو کسی کے پاس جاؤ، ڈرے ہو کسی کا ہاتھ پکڑو، لیکن یہ نہیں سکھایا گیا کہ خاموشی سے بیٹھو، سانس لو، احساس کو محسوس کرو۔ جو سکھایا نہ جائے وہ خوف بن جاتا ہے۔ دوستو ایموشنل ڈیپینڈنس تم ہو تو میں ٹھیک ہوں، مگر ایموشنل کنیکشنز میں ٹھیک ہوں اور تم میرے ساتھ ہو۔ یہ فرق تو بہت چھوٹا لگ رہا ہے، مگر یہی فرق زندگی بدل کے رکھ دیتا ہے۔ جو خود ٹھیک نہ ہو وہ کسی کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں رہ پاتا۔ دوستو اکیلا پن جذباتی خود مختاری کیسے پیدا کرتا ہے؟ اکیلے میں کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہوتی، تم اپنے احساس سے بھاگ نہیں سکتے، اور یہی لمحے جذباتی طاقت پیدا کرتے ہیں۔ جذبات سے بیٹھنا بھاگنے سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ دوستو خاموشی جذباتی طاقت کیسے بناتی ہے؟ کیونکہ خاموشی جذبات کو دبانے کا نام نہیں بلکہ اسے سننے کا موقع ہے۔ جب تم بولے بغیر محسوس کرتے ہو تو تم کمزور نہیں ہوتے، تم تو مضبوط ہو جاتے ہو۔ خاموشی جذبات کی تربیت گاہ ہے۔ ایک آسان مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص ہمیشہ کسی سے بات کیے بغیر سکون محسوس نہیں کرتا تھا۔ اکیلے رہنا اس کے لیے عذاب تھا۔ جب اس نے خاموشی میں بیٹھنا سیکھا تو پہلی بار اس نے خود کو پہچانا اور اس کے بعد خود کو سنبھالا۔ دوستو جذباتی خود مختاری جذبات کی ذمہ داری ہے، ساتھ ہونا سہارے کی ضمانت نہیں۔ انحصار اور تعلق میں فرق ہے۔ اکیلا پن جذباتی طاقت سکھاتا ہے، خاموشی جذبات کو تربیت دیتی ہے۔ دوستو جب انسان اپنے جذبات کو کسی کے سہارے کے بغیر سنبھالنا سیکھ لے تب وہ اکیلا نہیں رہتا بلکہ تب وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 5 ہے اکیلا پن اور خود شناسی۔ یہ وہ مرحلہ ہے جب انسان پہلی بار خود سے ملتا ہے۔ دوستو اکثر انسان اکیلا رہنے سے اس لیے نہیں گھبراتا کہ وہ کمزور ہے، بلکہ اسی لیے کہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ خود کو پہچان نہ لے۔ کیونکہ اکیلے میں کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہوتا، کوئی کردار نہیں، کوئی تماشا نہیں اور کوئی مجبوری بھی نہیں۔ دوستو اکیلا پن وہ آئینہ ہے جس میں انسان خود کو دیکھنے سے اکثر ڈرتا ہے۔ دوستو خود شناسی کی اصل حقیقت بھی سمجھ لیں۔ سیلف ڈسکوری کا مطلب یہ نہیں کہ تم اچانک سب کچھ جان جاؤ، بلکہ یہ ہے کہ تم آہستہ آہستہ یہ جاننا شروع کرو تم کیا پسند کرتے ہو، تم کس چیز سے تھک جاتے ہو، تم کہاں جھوٹے ہو اور تم کہاں سچے ہو۔ دوستو جو خود کو جان لے وہ دنیا سے کم الجھتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے ہجوم ہمیں خود سے کیوں دور رکھتا ہے؟ مصروفیت اکثر ترقی نہیں ہوتی، یہ صرف بھاگنے کا طریقہ ہوتی ہے۔ انسان خود کو
کام، لوگ، فون اور مصروفیات ان سب میں چھپا لیتا ہے، کیونکہ خاموشی میں سوال اٹھتے ہیں۔ شور انسان کو مصروف رکھتا ہے، خاموشی انسان کو سچائی دکھاتی ہے۔ دوستو، اکیلا پن ادھار کی پہچانیں کیسے اتارتا ہے؟ ہم اکثر دوسروں کی توقعات، سماج کے کردار، خاندانی لیبل اوڑھ کر جیتے ہیں۔ اکیلا پن یہ سب آہستہ آہستہ اتارتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بتاؤ اب کون ہو تم؟ جو ادھار کی پہچان چھوڑ دے وہ اصل بننے لگتا ہے۔ دوستو، اپنی ناگوار حقیقتوں سے ملاقات بھی سن لیں۔ اکیلا پن صرف خوبصورت احساس نہیں دیتا، یہ دکھاتا ہے کہ تم کہاں کہاں ڈرتے ہو، تم کہاں اور کس سے حسد کرتے ہو، تم کس چیز میں کمزور ہو۔ یہ لمحے ہمیں تکلیف دیتے ہیں، لیکن یہی شفا کی شروعات ہوتی ہے۔ دوستو، جو اپنی سچائی برداشت کر لے وہ اندر سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو خود شناسی اندرونی استحکام کیسے بناتی ہے؟ جب تم جان لیتے ہو کہ تم کیا ہو اور تم کیا نہیں ہو، تو دوسروں کی رائے تمہیں کم ہلاتی ہے، تم ریئیکٹ کم کرتے ہو، تم سمجھتے زیادہ ہو۔ جو خود کو جان لے وہ حالات سے کم ڈرتا ہے۔ ایک آسان مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص ہمیشہ لوگوں کے ساتھ رہتا تھا، اکیلے ہونے سے وہ گھبراتا تھا۔ جب اس نے خاموش وقت گزارا تو پہلی بار اسے معلوم ہوا کہ وہ اپنی زندگی میں چاہتا کیا ہے۔ دوستو، اکیلا پن خود شناسی کا دروازہ ہے۔ شور ہمیں خود سے دور کرتا ہے، ادھار کی پہچانیں اترنے لگتی ہیں، ناگوار سچ سامنے آنے لگتے ہیں۔ خود شناسی اندرونی استحکام دیتی ہے۔ جب انسان اکیلے میں خود کو پہچاننا شروع کرے تب وہ دنیا میں کھو نہیں جاتا، بلکہ وہ خود میں مل جاتا ہے۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 6 ہے اکیلا پن، تخلیق اور اندرونی طاقت۔ یہ وہ لمحہ ہے جب خاموشی اندر کی قوت کو جگا دے۔ دوستو، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اکیلا پن انسان کو کمزور کر دیتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکیلا پن انسان کی سب سے گہری طاقت وہیں سے نکالتا ہے جہاں کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا۔ دوستو، طاقت ہجوم میں نہیں، ہمیشہ خاموشی میں بنتی ہے۔ اب پہلا سوال سنیں کہ تخلیق کو اکیلا پن کیوں چاہیے؟ کیونکہ کریٹیوٹی صرف لکھنا، پینٹ کرنا یا سوچنا نہیں، بلکہ کریٹیوٹی وہ عمل ہے جس میں انسان نیا زاویہ پیدا کرتا ہے، اور نیا زاویہ کبھی بھی شور میں نہیں بنتا۔ دوستو، شور خیال کو توڑتا ہے، خاموشی اسے شکل دیتی ہے۔ دوستو، اکیلا پن سوچ کو کیسے تیز کرتا ہے؟ اکیلا پن ذہن کی رفتار کو بڑھا دیتا ہے اور گہرائی کی طرف لے جاتا ہے۔ دوستو، جب کوئی مداخلت نہ ہو تو سوچ گہری نہیں رہتی، گہری سوچ ہمیشہ اکیلے میں جنم لیتی ہے۔ دوستو، اندرونی طاقت بغیر گواہوں کے بنتی ہے۔ اندرونی طاقت اس وقت بنتی ہے جب کوئی تعریف نہ کرے، جب کوئی آپ کا حوصلہ نہ بڑھائے، مگر پھر بھی آپ اپنی جگہ پر کھڑے رہو۔ یہ طاقت خاموش ہوتی ہے لیکن مستقل ہوتی ہے۔ دوستو، جو طاقت تعریف کی محتاج نہ ہو وہ ہمیشہ لانگ ٹرم رہتی ہے۔ اکیلا پن جذباتی شور کیسے ختم کرتا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ جب تم اکیلے ہوتے ہو دوسروں کے احساسات تم پر نہیں ہوتے، تم اپنے جذبات کو صاف صاف سن سکتے ہو۔ یہ کلیئرٹی طاقت کی بنیاد ہے۔ جذباتی سکون طاقت کی پہلی شکل ہے۔ دوستو، بے چینی طاقت کی تربیت کیسے بنتی ہے؟ اکیلا پن شروع میں آرام دہ نہیں ہوتا، لیکن یہی بے چینی طاقت بننے لگتی ہے، کیونکہ تم خود کے ساتھ ٹھہرنا سیکھتے ہو۔ جو بے چینی میں ٹھہر جائے وہی انسان مضبوط ہوتا ہے۔ ایک سادہ سی مثال سے سمجھیں۔ ایک شخص ہمیشہ دوسروں کے ساتھ کام کرتا تھا، اکیلے میں وہ انتہائی کمزور محسوس کرتا تھا۔ وقت کے ساتھ اسی اکیلے وقت میں اس کی بہترین سوچ پیدا ہوتی ہے۔ دوستو، تخلیق خاموشی مانگتی ہے، اکیلا پن سوچ کو گہرا کرتا ہے۔ اندرونی طاقت بغیر تعریف کے نہیں بنتی، جذباتی شور کم ہو جاتا ہے، بے چینی طاقت کی تربیت بن جاتی ہے۔ دوستو، جب انسان خاموشی میں اپنے ساتھ کھڑا رہنا سیکھ لے تب وہ طاقت اس کے اندر ہمیشہ کے لیے پیدا ہو جاتی ہے۔ جی ہاں دوستو، صلاحیت سے آگے تخلیقی طاقت ہے۔ صلاحیت اکثر شور میں بھی دکھائی دیتی ہے، لیکن کریٹیوٹی کی طاقت اکیلے میں پنپتی ہے۔ یہ طاقت صبر مانگتی ہے، مشاہدہ مانگتی ہے، خاموشی مانگتی ہے۔ دوستو، تخلیقی وقت مانگتی ہے،
توجہ نہیں، اکیلے کھڑے رہنا مگر سخت نہ ہونا۔ اکیلا پن اکثر غلط سمجھا جائے تو انسان کو سخت بنا دیتا ہے، لیکن جب صحیح سمجھا جائے تو انسان مضبوط ہو جاتا ہے مگر ہمیشہ نرم رہتا ہے۔ دوستو طاقت جو نرم رہے وہی اصل طاقت ہے۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 7 ہے اکیلا پن اپنانا، دنیا سے بھاگے بغیر۔ دوستو یہ وہ مرحلہ ہے جب انسان اکیلا پن فرار نہیں شعور بن جائے۔ دوستو اکیلا پن دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو انسان اختیار کرتا ہے اور ایک وہ جس میں انسان چھپ جاتا ہے۔ یہاں فرق بہت باریک ہے مگر زندگی بدل دیتا ہے۔ اکیلا پن یا تو شفا بنتا ہے یا تو دیوار بن جاتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اکیلا پن فرار کیوں نہیں ہے؟ دوستو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اکیلا رہنا زندگی سے بھاگنا ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کیا تم شور میں زندہ ہو یا نہیں؟ اکیلا پن فرار تب بنتا ہے جب تم ذمہ داری چھوڑ دو، لیکن جب تم دنیا سے جڑے رہو اور خاموشی کو چنو تو یہ شعور بن جاتا ہے۔ دوستو فرار ذمہ داری سے ہوتا ہے، خاموشی سے نہیں۔ دوستو صحت مند اکیلا پن اور تنہائی میں فرق سمجھ لیں۔ آئسولیشن لوگوں سے نفرت، درد سے چھپنا، مگر ہیلدی آئسولیشن خود کو جوڑنا، طاقت جمع کرنا، ایک انسان کو کمزور کرتا ہے اور دوسرے انسان کو مضبوط۔ جو خود سے جڑ جائے وہ دنیا سے نہیں ٹوٹ پاتا۔ دوستو اکیلے رہ کر بھی کھلا رہنا سمجھ لیں۔ اکیلے پن کا مطلب اپنے دل کو بند کر دینا نہیں بلکہ دل کو صاف رکھنا ہے۔ تم کم لوگوں کو جگہ دیتے ہو مگر پوری جگہ دیتے ہو۔ کم رشتے اکثر زیادہ سچے ہوتے ہیں۔ دوستو اکیلا پن تیاری ہے، چھپاؤ نہیں۔ اکیلا پن اگر وقفہ ہوتا ہے زندگی سے ہٹنے کے لیے نہیں بلکہ زندگی میں پورے اترنے کے لیے، جو خود کے لیے تیار کر لے وہ دنیا سے کبھی بھی نہیں ڈرتا۔ دوستو جاننا کہ کب واپس جانا ہے، اکیلا پن منزل نہیں یہ تو راستہ ہے۔ جب اندر طاقت، وضاحت اور سچ آ جائے تو واپس جانا ضروری ہے۔ جو واپس آنا جانتا ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا۔ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، ایک شخص شور سے تنگ آ گیا، اس نے خود کو اکیلے میں پایا، وہاں اس نے خود کو مضبوط کیا، پھر واپس آیا اور زیادہ طاقتور بن گیا۔ دوستو چناؤ کرنا، بند ہونا نہیں۔ اکیلا پن تمہیں سخت نہیں بناتا، یہ تمہیں واضح بناتا ہے۔ تم ہر کسی کو جگہ نہیں دیتے، لیکن جو جگہ پاتا ہے وہ حقیقی ہوتی ہے۔ دوستو وضاحت اکثر غلطی سے سختی بن جاتی ہے۔ دوستو اکیلا پن جذباتی تھکن سے کیسے بچاتا ہے؟ ہر وقت دستیاب رہنا انسان کو خالی کر دیتا ہے۔ اکیلا پن توانائی واپس لاتا ہے، یہ حدود بناتا ہے، سانس لینے کی جگہ دیتا ہے۔ جو رکنا جان لے وہ جلتا نہیں۔ دوستو پورا ہو کر دنیا میں واپس آنا، اکیلا پن تمہیں دنیا سے کاٹتا نہیں، یہ تمہیں پورا کرتا ہے۔ اور جب انسان پورا ہو کر واپس آئے تو وہ کم مانگتا ہے اور زیادہ دیتا ہے۔ جو خود میں پورا ہو وہ رشتوں میں خالی نہیں رہ سکتا۔ دوستو ان تمام پوائنٹس کے بعد رائٹر ایک فائنل میسج دیتے ہیں۔ اگر آپ یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو یہ فائنل میسج ضرور سنیے گا۔ دوستو اکیلا پن خوف سے طاقت تک کا سفر ہے۔ زندگی میں ایک وقت آتا ہے جب شور کم ہونے لگتا ہے، لوگ کم نظر آتے ہیں اور سوال زیادہ سنائی دینے لگتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اکثر لوگ گھبرا جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں تو اکیلا ہو رہا ہوں، وہ ڈر جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ پہلی بار خود کے قریب آ رہے ہوتے ہیں۔ دوستو اکیلا ہونا ہمیشہ نقصان نہیں ہوتا، اکثر یہ واپسی ہوتی ہے۔ آج ہم نے اکیلے پن کو ایک نیا معنی دینا ہے۔ ہمیں سکھایا گیا کہ اکیلا پن کمزوری نہیں، اکیلا پن ناکامی نہیں۔ اسی لیے ہم شور ڈھونڈتے ہیں، ہم ہجوم پکڑتے ہیں، باتوں میں خود کو کھو دیتے ہیں، لیکن اس کتاب نے آہستہ آہستہ یہ دکھایا کہ اکیلا پن وہ جگہ ہے جہاں انسان اپنی اصل شکل میں آتا ہے۔ جو خود کے ساتھ بیٹھ جائے وہ دنیا کے سامنے ٹوٹتا نہیں۔ دوستو جب بھاگنا بند ہو جائے، جب تم بھاگنا چھوڑ دیتے ہو تو احساس سامنے آتے ہیں، خوف بولنے لگتے ہیں، خاموشی سوال پوچھتی ہے۔ یہ لمحے آسان نہیں ہوتے لیکن یہی لمحے سچے ہوتے ہیں۔ سچ ہمیشہ شور میں نہیں رکنے میں ملتا ہے۔ دوستو وہ خاموش طاقت جو تم ساتھ لے کر چلتے ہو، اب جب تم
اکیلے ہوتے ہو تو تم گھبراتے نہیں، تم جانتے ہو یہ وقت تو میرا ہے، یہ طاقت نظر نہیں آتی مگر آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ دوستو خاموش طاقت زندگی میں سب سے زیادہ بھروسے مند ہوتی ہے۔ دوستو لوگوں کا انتخاب ضرورت نہیں، اکیلا پن سکھاتا ہے کہ لوگوں کو چننا نہ کہ ان پر ٹک جانا۔ تم اب کم رشتے رکھتے ہو مگر سچے رکھتے ہو، تم کم بات کرتے ہو مگر دل سے کرتے ہو۔ دوستو جو خود میں پورا ہو وہ رشتوں میں بھیک نہیں مانگتا۔ ایسی زندگی جو سانس لے، اکیلا پن زندگی کو تنگ نہیں کرتا، یہ زندگی کو سانس دیتا ہے۔ خاموشی وقفہ بن جاتی ہے اور یہی وقفہ آہستہ آہستہ شفا بن جاتا ہے۔ جو رکنا جان لے وہ جلتا نہیں۔ دوستو تم ہر وقت ہجوم کے لیے نہیں بنے، یہ کتاب ایک نرم بات بتاتی ہے۔ تم انسان ہو، مشین نہیں، تمہیں خاموشی چاہیے، وقفہ چاہیے، اکیلا وقت چاہیے، اور یہ کوئی کمزوری نہیں بلکہ یہ تمہاری ضرورت ہے۔ دوستو ہر مضبوط انسان اکیلے وقت سے گزرتا ہے۔ اکیلا پن ساتھ لے کر چلنا، اب اکیلا پن تمہیں ڈرائے گا نہیں، یہ تمہیں سنبھالے گا۔ تم جانتے ہو اگر سب چلے جائیں تب بھی تم باقی رہو گے۔ جو خود کے ساتھ رہ سکے وہ کبھی مکمل طور پر اکیلا نہیں ہوتا۔ دوستو یہ کتاب تمہیں اکیلا نہیں کرنا چاہتی، یہ تمہیں خود سے ملانا چاہتی ہے۔ اور اگر اب تم خاموشی میں بیٹھ سکتے ہو، اکیلے چل سکتے ہو، خود کو سن سکتے ہو، تو یہ سفر اپنا مقصد پا چکا ہے۔ دوستو اکیلا پن وہ جگہ نہیں جہاں انسان ٹوٹتا ہے، یہ تو وہ جگہ ہے جہاں انسان آخر کار خود بن جاتا ہے۔